بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم العنین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستان عزیز، اس وقت دنیا جن کرائسس اور مسائل میں غرق ہے، ان کا ایک سبب معاشرے کی بے راہ روی ہے۔ اس وقت یہ جو جتنے آلات ہیں اور جتنے وسائل ہیں دنیا کے پاس، انٹرنیٹ ہے، یہ میڈیا ہے، یہ سارا یہ اشتہارات، یہ جو اس وقت ایک دنیا کا سماجی اور معاشرتی کلچر ہے، اس کلچر کے اندر اپنی اسلامی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پاکیزہ ترین حکم کو فالو کریں۔ فرمایا کہ قرآن مجید جو بہترین راستہ ہے ہدایت کا، جس نے ہر زندگی کو زندگی نہیں کہا، جو کہتا ہے وہی زندگی ہے جو زندگی صالح ہو۔ ایک حد ہے جس کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں میں آپ اس نعرے کو سنتے رہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ کلمہ کفر ہے۔ سچ یہ ہے کہ نہ جسم میرا ہے اور نہ مرضی میری۔ اگر میرا جسم ہوتا اور میری مرضی ہوتی، یہ کرونا جیسی موذی مرض میں اپنے قریب کبھی نہ آنے دیتا، کبھی اس میں ابتلا نہ ہوتا۔ آج کہاں چلے گئے وہ نعرے لگانے والے؟ نہیں، اسلامی پیغام یہ ہے کہ جو اللہ اس انسان کا تعارف اپنے قرآن میں اس انداز میں کرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو احسن تقویم کے قاعدے و قانون کے تحت پیدا کی۔ جو اللہ رب العزت اس انسان کا تعارف اس انداز میں کرا رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی شاہ ہے، گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اجمی ہے، عربی ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ادنیٰ ہے، شہنشاہ ہے، گدا ہے، کچھ بھی ہے، ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قوم اور قبیلوں کے درمیان بانٹا، تقسیم کیا۔ ہم نے خان، مغل، ارائیں، سید، چودھری، فلاں فلاں، یہ قوم قبیلے ہم نے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، یہ تمہارے معاشرے میں تمہاری پہچان ہے۔ لیکن خالی معاشرے کی پہچان کا ہونا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے رب کے حضور میں پہچان ضروری ہے، وہاں پہچان بنانا پڑے گی۔ اور پھر قرآن نے اس کا بھی خوبصورت ترین انداز بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کے ہاں تمہیں خود عزت مل جائے گی۔ بالخصوص میں اپنی نوجوان نسل کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، آپ انٹرنیٹ پہ اپنا وقت گزارتے ہیں، اس کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ جتنا وقت گندگی میں اور جتنا وقت
اس غلیظ فکر کی کتابیں ہو کر گزارتے ہیں، اس سے اگر تھوڑا وقت آپ قرآن کی اتباع میں اور پیغمبر اور آل پیغمبر کے حکم اور فرمودات کی روشنی میں گزاریں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں اگر پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر زمانے کو حضرت بلال، حضرت سلیمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر جیسے پاکیزہ ترین فکر رکھنے والوں کی ضرورت تھی تو آج نہیں ہے؟ آج بھی اس معاشرے کو ہے جہاں یہود و ہنود آپ کے خلاف پوری طاقت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ کتنی ایسی لعنتیں ہیں جن کے اندر ان لوگوں نے ہمیں دھکیل دیا ہے۔ اس کا مقابلہ ممکن ہے تو فقط قرآن اور وارثان قرآن کے پاکیزہ راستے پر چل کر۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر کتنا ایک حیف ہے۔ اب فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو جہاں 4 پوسٹیں قرآن اور دین کے لیے ملتی ہیں وہاں ہزاروں پوسٹیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے اندر غلاظت ہی غلاظت ہے۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جو شخص کسی عورت یا کسی لڑکی کی تصویر فیس بک پہ ڈالتا ہے اور نیچے اس کے بیہودہ جملے لکھے ہوتے ہیں، کبھی اسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا کہ آج میں کسی کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے منصب کو سمجھیے۔ جب کسی شے سے اس کا پردہ اتر جائے تو گندگی اور غلاظت کے گرد کے اندر وہ شے غرق ہو جاتی ہے، اور جب تک اس شے کے اوپر پردہ رہے تو گندگی اور غلاظت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ کسی مفکر نے خوبصورت جملہ کہا تھا کہ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ ہمیں اس جانب متوجہ ہونا ہے۔ عورت کا بہترین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پیغمبر اکرم نے پوچھا تھا کہ جائیے میری بیٹی سے پوچھئے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے اور عورت کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین نے ارشاد فرمایا، جائیے اور میرے بابا کو میری طرف سے بتا دیجیے عورت کا بہترین زیور اس کا حیا ہے، اور عورت کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہ پڑے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اپنے آپ کو بچائے نامحرم سے، اپنی نگاہ بھی بچائے اور اس کی نگاہ بھی بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس معاشرے کی غلاظتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک